دنیا کے اے مسافر منزل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. صدق الله العظيم. حضرت محترم، ہمارے معاشرے میں یہ ایک چھوٹا سا جملہ بہت ہی عام ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. کوئی کسی کے ساتھ کوئی غلط کرتا ہے، ظلم زیادتی کرتا ہے، اس کا مال ہڑپ کر جاتا ہے، اس کا کوئی نقصان کر دیتا ہے، تو اگر اس کو یہ کہا جائے کہ بھائی کوئی خدا کا خوف کرو، تم نے واپس نہیں لوٹائے جانا، اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جانا، ادھر جا کے کیا جواب دو گے؟ وہ آگے سے یہ جملہ استعمال کرتا ہے، جو ہوئے گا دیکھا جائے گا. ابھی تو جو میں کر رہا ہوں یا جو مجھے ضرورت ہے وہ نکالو. ہم نے اس دنیاوی زندگی کو اتنی زیادہ ترجیح دے دی ہے کہ ہم یہ بھول چکے ہیں کہ ہم نے دوبارہ اٹھایا جانا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں نا کہ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بس یہی ہے جو دنیا میں ہے، ہم نے دوبارہ نہیں مرنا. اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ مومنون آیت نمبر 37 کہ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ادھر ہی رہنا ہے، ادھر ہی مرنا ہے اور دوبارہ نہیں اٹھایا جانا، بس ادھر ہی فوت ہو کے کام ختم. تو پھر جو آپس میں دکانداری کے لحاظ سے یا گھریلو معاملات کے لحاظ سے یا زیادہ تر جو ہے کرایہ دار جو ہوتے ہیں یا کسی نے کسی سے قرضہ لیا ہوتا ہے، ان کی سب سے زیادہ شامت آتی ہے. تو پھر ہم بعد میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں، وہ غلطی سے میرے منہ سے جملہ نکل گیا، مجھے پتہ ہے کہ حساب ہوگا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ ایسے معاف نہیں کرتے. اس کی اگلی جو آیت ہے سورۃ انعام کی جو آیت نمبر 30 میں، اس میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور ان سے سوال کیے کریں گے کہ اب بتاؤ یہ حق نہیں ہے کہ میرے سامنے تم نے آنا تھا؟ قالوا بلا، کہ اللہ کیوں نہیں، یہ تو حق ہے، میں مانتا تھا، میں تو نہیں انکار کیا، میں تو مانتا تھا. قالوا بلا، میں مانتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تمہیں یقین تھا، چلو پھر قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں چھپا. اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ تو پھر چکھو جہنم کا عذاب جو تم انکار کرتے تھے. تو یہ صرف یہ الفاظ کہہ دینا جو ہوگا دیکھا جائے گا، بظاہر تو بہت چھوٹے الفاظ لگتے ہیں، لیکن جب ہوگا پھر وہ دیکھا نہیں جائے گا. ہم یہ الفاظ کہتے ہیں نا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، آگے جا کے لے لیں، آگے جا کے جب دینا پڑے گا پھر وہ معاملہ ذرا تھوڑا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ پھر اپنے اعمال دے کر بھی جان نہیں چھوٹنی، لوگوں کے لے کر بھی جان نہیں چھوٹنی. لوگوں کے اعمال سے مراد کے لوگوں کے جو گناہ ہے وہ اس شخص کے اوپر ڈالے جائے تب بھی جان نہیں چھوٹنی، پھر بھی اس کو جہنم کا عذاب چکھنا پڑے گا. اس سے 2 آیات پیچھے چلے جائیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ادھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کاش آپ دیکھیں کہ علی النار جب ان کو جہنم کے اوپر آگ کے اوپر کھڑا کیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ ایک مرتبہ سے ہمیں واپس بھیج دیں، ایک مرتبہ ہمیں واپس بھیج دیں، ہم دوبارہ اس طرح کا کام نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم آ گئے ہو، اب دوبارہ واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، یہ ون وے کراسنگ ہے، ادھر ڈبل کراسنگ نہیں چلے گی، ایک مرتبہ آ گئے واپس نہیں جا سکتے، جو کر لیا اس کو اب بھگتو۔ تو پھر کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا، پھر نہ تو وہ دیکھا جائے گا جو جہنم میں عذاب ہوگا، پھر نہ وہ دیکھا جائے گا جو جہنم میں جانے سے پہلے قبر میں عذاب ہوگا، پھر نہ وہ دیکھا جائے گا جو قبر میں سانپ بچھو کاٹیں گے، پھر نہ وہ دیکھا جائے گا جو قبر میں فرشتے آ کر ماریں گے، کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ پھر ہم کیوں یہ الفاظ کہتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھلے کھلے الفاظ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کذالک نفصل الآیات، کہ میں نے اپنی نشانی کو کھلا بیان کر دیا، واضح بیان کر دیا، تم اس سے حاصل کرو، جو تمہیں چاہیے وہ اس سے حاصل کرو۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جو کچھ ہے ہمیں دنیا میں مل جائے، آخرت میں پتہ نہیں ملنا ہے کہ کیوں نہیں ملنا۔ یہ جو سوچ ہے نا کہ آخرت میں پتہ ہے کیوں نہیں ملنا، یہ اسی شخص کی سوچ ہوتی ہے جس کو پتہ ہے مجھے واقعی آخرت میں کچھ نہیں ملنا۔ جس شخص کی یہ سوچ ہو نا کہ مجھے آخرت میں انشاءاللہ سب کچھ ملے گا، تو پھر وہ دنیا میں سب کچھ چھوڑ دیتا ہے کہ مجھے آخرت میں جو مل جانا تو میں نے اس جو تھوڑے دن کی زندگی ہے اس میں نے لے کے کیا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس میں اس کے لیے محدود چیزیں رکھی گئی ہیں کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ لیکن جو کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے کھلا جو مرضی کرتے رہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آخرت میں ان کو کچھ بھی نہیں ملنا۔ ایک مومن کا یہ ایمان ہے کہ جب وہ آخرت میں جائے گا، جو اس کو دنیا میں نہیں ملا اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہ سب کچھ دیں گے انشاءاللہ۔ تو پھر یہ الفاظ کہنا، مسلمان ہو کے بھی یہ کہنا کہ دیکھ لیں گے جو ہوگا، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بھول کر بھی یا تقیہ کلام ہے اس کو بھی اپنے آپ کو درست کریں، اپنی زبان، اپنے بولنے کا لہجہ، جتنے مرضی غصے میں ہو، جتنا مرضی معاملہ بگڑ جائے، لیکن یہ الفاظ کبھی استعمال نہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں سے یا اس کے علاوہ اور بھی جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اعمال سے محفوظ رکھے، اس طرح کی باتیں کہنے سے یا اس طرح کے الفاظ کہنے سے، اس طرح کے جملے کہنے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو، آگے نسلوں کو، سب مسلمانوں کو ان الفاظ کو کہنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ جزاکم اللہ۔